گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے. یہ ویسے بھی لولی لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری. اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو. روز گالیاں پڑ رہی ہیں, جوتے پڑ رہے ہیں. ہلو دوستو, میں ہوں رضوان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. نواز شریف صاحب جو خود کو نوازتے ہیں اور ان کی یہی فطرت ان کی بیٹی میں بھی پائی جاتی ہے, وہ بھی خود کو نوازتی جا رہی ہیں اور آگے ان کی بیٹی جو ہے اپنے بیٹوں کو نواز رہی ہیں, اپنے جو نواسے ہیں ان کو نواز رہی ہیں, اپنے داماد کو نواز رہی ہیں. تو یہی امپورٹڈ سرکار کا وتیرہ ہے کہ عوام چاہے باڑ میں, ہم نے خود کو نوازنا ہے. لیکن امپورٹڈ سرکار میں بھی کچھ نہ کہیں غیرت مند لوگ پائے جاتے ہیں. جس طرح شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا کہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے جن کو سیاست میں آئے ہوئے, اور جن کا سیاست میں کوئی رول ہی نہیں, ان کو چیف آرگنائزر بنا دیا جاتا ہے اور ان کو سینئر نائب صدر بنا دیا جاتا ہے. اب جنید صفدر آیا, اس کو بھی بہت بڑا عہدہ مل جائے گا. اس وجہ سے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے سینئر نائب صدر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا, انہوں نے استعفیٰ صدر کو بھیج دیا ہے. دوسری طرف مشاہد حسین جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا. انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لولی لنگڑی گورنمنٹ جس سے نہ غربت سنبھالی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, معاشی معاملات جو ہے معاشی انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے اور دہشت گردی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے, اس لولی لنگڑی گورنمنٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا, لہٰذا الیکشن کروائے جائیں. یہ امپورٹڈ سرکار جو جنرل ضیاء کے اصولوں پہ عمل رہا ہے, جنرل ضیاء جس طرح مارشل لا لگا کے یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کر رہا تھا, اس طرح امپورٹڈ سرکار کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ وہ بھی خوف و ہراس پھیلا کے اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ کرنا چاہتا ہے, اس ملک کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے. آئیے ان کی کلپ سنیں, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہے اقتدار کی کشمکش, چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو, اس میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا. وی آر ٹاکنگ آف پاکستان. از دا فیوچر آف پاکستان ٹوڈے, ناٹ اباؤٹ اینی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے. یہ ویسے بھی لولی لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری. اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو. روز گالیاں پڑ رہی ہیں, جوتے پڑ رہے ہیں. کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں. بالکل صحیح بات ہے جی. آپ نے مطلب ہے کہ لیٹ اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان. اس کو آگے لے کے چلیں. اگر نہیں کریں گے تو دین دل بی اے ویکیوم. پھر کوئی اور آ جائے گا, جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں. تو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنز. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, مجھے کسی نے پوچھا پرسوں کہ الیکشن کب ہوں گے. میں نے کہا جی ہم جنرل ضیاء کو گالی بڑی دیتے ہیں, لیکن جنرل ضیاء کی پالیسی ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی. انہوں نے کہا تھا الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج ہوں گے, تو جب تک وہ نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے. تو اس قسم کی روایت ہے, پٹ دا پیپل فرسٹ. اور کل جو دیکھا آپ نے, ایک بچی اور ایک بچہ, والد شہید ہو چکا ہے. کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں اباؤٹ دا ہیومینٹی. پیپل آر بینگ کلڈ. یہ ٹھیک کہا انہوں نے, آبرو صاحب نے, کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوپر رائٹس ہوئے ہیں. تو 3 بندے have been died on آٹا ایشو. ایک طرف ہمیں نظر آ رہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آ رہی ہے نالائکی. ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی جو ہم نے مرتب کی تھی, that has failed and we should accept that. اس میں, اور میں I was one of the persons, even جنرل ضیاء کے زمانے میں ایڈیٹر تھا مسلم میں, اس کو بھی میں کہتا تھا کہ یہ جہاد ود امریکن ڈالرز اور اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ کام نہیں چلے گا. ولی خان صاحب بھی کہتے تھے اور لوگ بھی, ایک چند لوگ تھے. اور دوسری نالائکی جو ہے ہماری, کہ ہماری ابھی تک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں مرتب کر سکے ہم. افغان پالیسی کے کیا ہمارے کانٹورز تھے اور کیا اسٹریٹجی تھی؟ پہلے کہا تھا جی اسٹریٹجک ڈیپتھ, کہ ہمارا 5واں صوبہ ہے آلموسٹ, اٹس این ایکسٹینشن آف ا سیکورٹی. پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا ہے کہ کچھ لوگ گڈ ٹیررسٹ ہیں, کچھ لوگ بیڈ ٹیررسٹ ہیں. پھر ہم نے کہا کہ نہیں, کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے, کچھ لوگوں سے ہم ملٹری آپریشن کریں گے. 1979 سے لے کے 2022 تک 43 ایئرز ہو گئے ہیں. وی آر اسٹل فائٹنگ اینڈ وی آر اسٹل انوالوڈ ان دیٹ. اور کل جو سینز بتائے ہیں, تنگیسا بتا رہے تھے اور دوست بھی, کہ اور خاص طور پہ یہ جو افغان جہاد میں اور سارے اس کے کانسیکوینس, اسپیشلی دا پختون بلڈ واز اسپلڈ, دے ہیو بین دا بگیسٹ سفررز. $2 بلین سی آئی اے نے آئی ایس آئی کو دیے کہ 2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20,000 عرب مجاہدین کو ٹرین کریں, جس میں اسامہ بن لادن, ڈاکٹر امان الظواہری تھے. $2 ارب سعودی عربیہ نے دیے اور $1 ارب آپ کو اور لوگوں نے دیے. $5 ارب کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا, جس واز دا بگیسٹ کوورٹ آپریشن آفٹر ورلڈ وار 2, اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن کنٹریز میں ہمت ہوتی ہے لیڈرشپ میں کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں, کورس کریکشن کریں.
और सही सिमत पे जाएं। वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन्स फ्रॉम दैट। अब क्या है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में हमें ब्रीफिंग दी गई कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस ब्रीफिंग में मैं भी शामिल था। 5 जुलाई 2022 की बात है जो रज़ा रब्बानी साहब ने जिक्र किया, और मैंने भी क्वेश्चन किया था। मैं कहा जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और मिलिट्री हाई कमांड था, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं आपके गारंटर कौन है, और अगर वो मुकर गए तो फिर क्या होगा? कहता नहीं हमने सब कुछ संभाला हुआ है। सो आई थिंक दैट मिस्टर चेयरमैन, द टाइम हैज कम टू फॉर्मुलेट अ क्लियर पॉलिसी, और उस हवाले से काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के हवाले से मैं अग्री करता हूं रज़ा रब्बानी साहब से। 8 फरवरी का सेशन 1 पॉइंट एजेंडा का होना चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में जो लीड रोल होना चाहिए था नेक्टा का, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका आपने नकारा कर दिया है, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, और हम सिर्फ मजम्मत करते हैं, कॉन्डेम करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यू एज चेयरमैन अपर हाउस, आई थिंक यू शुड कन्वे द सेंटिमेंट्स टू द गवर्नमेंट कि 8 फरवरी का, इसमें अब सियासी चपलिश कि जी वो कौन इक़्तिदार में आएगा, किसकी बारी आएगी, किसको रोकना है, किसको लगाना है। तो हमारे यहाँ सलाहियत नहीं रही रिफॉर्म करने की, हमारे यहाँ सलाहियत नहीं रही कि नई गलतियां करने की, पुरानी गलतियां हम दोहराई जा रहे हैं, और आई थिंक वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। We have to move forward, and let's talk about Pakistan and its people, not about any party or person or kursi ki jang. Thank you. Kursi ki jang Pakistan ko tabah kar degi, and I think people have had enough of this thing. So I think the time has come to take it forward. Mr. Chairman, thank God abhi tak ye function kar raha hai house hamara, to aap ek leadership role ada karen, lead with issues and ideas, और बल्कि आप खुद फिर अगर ये नहीं मानते तो आप नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस कर दें विद रज़ा रब्बानी साहब और आप लोग। Thank you, sir. Thank you. सबको साथ लेके चले तो कोई ताकि सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। लोग मसले का हल चाहते हैं, लोग नहीं चाहते नारेबाजी और आपस में चकलिश। मुशाहिद हुसैन की इस क्लिप के बाद ये तो साबित हो गया कि इम्पोर्टेड सरकार के अंदर अभी भी गैरतमंद लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की फलाह चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि भाई हमारे ज़ाती मफादात किस तरफ जा रहे हैं, बस वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह, जिसको इतनी कुर्बानियों के बाद बनाया गया, उस पाकिस्तान की सलामती यकीनी बनाई जाए। ये लूली लंगड़ी सरकार सेम गीदड़ की तरह है, जिस तरह गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब ये लूली लंगड़ी जो इम्पोर्टेड सरकार है, ये ख़ुद को बचाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और हर बंदे को काट रही है। इंतकामी कार्रवाई ये इसलिए कर रही है ताकि लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाए और लोग इनके खिलाफ बात ना कर सकें। कभी फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लो, कभी किसी को जुल्म व ज़्यादती का निशाना बना दो, कभी आज़म स्वाति को जुल्म व ज़्यादती का निशाना बना दो, और अब रिसेंटली जो चौधरी परवेज़ लाई है उनके घर पे छापा मारा गया, बिना किसी वारंट के, बिना किसी भी केस के उनके घर में छापा मारा गया। पुलिस वहाँ पे उनके घर में ऐसे लूर फिर रही थी और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। तो ये मामला है, इम्पोर्टेड सरकार का सिर्फ एक ही काम है, खुद को बस नवाजना, और बाकी अवाम जाए बाढ़ में, मुल्क जाए बाढ़ में। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।